تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، لانس پور پاکستان کا ایک چھوٹا سا برانڈ تھا۔ ملک کی ایک بڑی بزنس فیملی نے 1950 میں اٹک کے قریب والن کپڑے کی مل لگائی۔ اس وقت دنیا میں گرم کپڑے کی ڈیمانڈ تھی۔ یہ لوگ میدان میں آئے اور 4 برسوں میں وول کے میدان میں چھا گئے۔ یہ لوگ 5 سال کے لیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے سارے اون اٹھا لیتے تھے۔ بحری جہازوں میں اون آتی تھی، کپڑا بنتا تھا اور پھر دنیا بھر کی مارکیٹوں میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ مل سال میں 16 لاکھ میٹر گرم کپڑا بناتی تھی۔ یہ سارا کپڑا باہر ملکوں میں جاتا تھا۔ مدر کیئر جیسے برانڈ اپنے سارے چمڑے کے کپڑے لانس پور سے بناتے تھے۔ اس کمپنی کے سیٹ نیک لوگ تھے اور یہ ورکر کا بے تحاشا خیال رکھتے تھے۔ مل میں 1200 ملازمین تھے۔ ان کے اہلخانہ ملا کر یہ تعداد 5000 ہو جاتی تھی۔ مالکان ان 5000 لوگوں کو 75 پیسے میں روزانہ ناشتہ، لنچ، ڈنر اور شام کی چائے دیتے تھے۔ کسی بھی گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، اس لیے ملازمین اور ان کے خاندان مل سے کھانا کھاتے تھے۔ رمضان میں تمام ملازمین کو افطاری دی جاتی اور ہر عید پر ہر ورکر کو 20 میٹر کپڑا ملتا تھا۔ ملازمین کالونی میں رہتے تھے اور ان کے یوٹیلیٹی بل، میڈیکل اور تعلیم سب کمپنی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ لانس پور کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم تھا کہ ان کا کوئی ورکر دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جاتا تو اسے وہاں شہریت اور نوکری مل جاتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو پاکستان کے تمام نجی اور سرکاری اداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ برانڈ بھی بہت تیزی سے بیٹھ گیا اور یہ اب صرف پاکستان تک محدود ہو کر رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت آج بھی موجود ہے کہ سفارتکار جاتے ہوئے لانس پور کا کپڑا ضرور خرید کر لے جاتے ہیں۔ یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ کپڑا دنیا کے تمام اچھے برانڈ سے بہتر ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ ایسے سینکڑوں مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ وزیر توانائی عمر ایوب کے دادا ایوب خان کے دور میں ملک میں 22 بڑی صنعتی اور تجارتی خاندان تھے۔ ورکرز برطانیہ، یورپ اور امریکہ سے پاکستان آتے اور ان اداروں میں کام کرتے۔ 1960 کی دہائی میں سفارتکار شرط لگاتے تھے 1980 تک لندن آگے ہوگا، نیو یارک یا پھر کراچی۔ لیکن پھر 1980 آیا اور دنیا نے کراچی کو اجڑتے اور برباد ہوتے بھی دیکھا اور ان 22 خاندانوں کو 1970 کی دہائی میں در بدر پھرتے اور بھٹکتے بھی دیکھا۔ یہ تمام خاندان آج ماضی میں دفن ہو چکے ہیں اور قبروں سے ان کی آوازیں تک باہر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ ملک چلانے والوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تھا۔ 1965 میں اسٹیبلشمنٹ اور بنگالی سیاستدانوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور پھر جنگ کے یہ شعلے رکے نہیں۔ بنگالی سیاستدان حکومت سے آخر کیا مانگ رہے تھے؟ وہ صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے حق دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ اور بنگالی سیاستدان آمنے سامنے آئے اور نتیجے میں ہم نے آدھا ملک کھو دیا۔ ہم اس نقصان سے بچ سکتے تھے اگر جنرل یحییٰ خان عوام کے مینڈیٹ کو مان لیتے اور وہ عوامی مسلم لیگ کو حکومت بنانے کی اجازت دے دیتے، مگر ہم نے ملک کو آدھا کر لیا لیکن بنگالی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو سیاسی اور معاشی غلطیوں کے باوجود ایک بین الاقوامی لیڈر تھے۔ ان پر آج تک 1 روپے کا بھی کرپشن کا الزام نہیں لگا، لیکن انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع کر دی۔ جنرل گل حسن اور ایئر چیف مارشل عبدالرحیم خان نوکریوں سے فارغ ہو گئے۔ بھٹو صاحب نے اس کے بعد چن کر جونیئر اور تابعدار جنرل کو آرمی چیف بنا دیا اور اس آرمی چیف نے بعد ازاں بھٹو کو سانس لینے تک نہیں دیا۔ قوم کے وہ 7 سال بھی برباد ہو گئے۔ ملک مظاہروں، ہڑتالوں، لاک ڈاؤن، لاٹھی چارج، آنسو گیس اور مک گئے تیرا شو بھٹو کے نعروں میں غوطے کھاتا رہا۔ ان غوطوں کے آخر میں مارشل لا لگ گیا اور جنرل ضیاء الحق یونیفارم میں صدر بن گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے 10 سال بھی بھٹو کی پانسی، غیر جماعتی الیکشن، محمد خان جنیجو کو لانے اور پھر نکالنے، بینظیر بھٹو کو روکنے اور نئی سیاسی حکمت عملی لگانے میں ضائع ہو گئے۔ رہی صحیح کسر افغان وار اور افغان مہاجرین نے پوری کر دی۔ ملک کلاشنکوف، بیرون اور کرپشن جیسے لانتوں کا شکار ہو گیا۔ جان بوجھ کر ان پڑھ رسا
منشیات فروش اور قبضہ مافیا کو سامنے لایا گیا۔ کراچی میں MQM پیدا کی گئی اور پنجاب میں نئی مسلم لیگ تیار کی گئی۔ یہ دور بھی ہڑتالوں، لڑائی، مار کٹائی اور مقدمے بازیوں میں ضائع ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد جنرل اسلم بیگ کو بینظیر بھٹو پسند نہیں تھی، چنانچہ IGI بنی اور پارلیمنٹ لوٹا سازی کی فیکٹری بن گئی۔ جنرل حمید گل نے میاں نواز شریف کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر نواز شریف 1990 میں وزیر اعظم بنے اور چند ماہ میں ان کا جنرل آصف نواز جنوجو سے پڈا ہو گیا۔ یہ لڑائی صدر اور وزیر اعظم کے استعفوں پر ختم ہوئی۔ بینظیر بھٹو دوبارہ واپس آئی اور اسٹیبلشمنٹ نے صدر فاروق احمد لغاری کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ نواز شریف بھی صدر سے مل گئے اور یوں یہ 2.5 سال بھی ضائع ہو گئے۔ میاں نواز شریف 1997 میں واپس آئے، ملک ٹیک آف کرنے لگا، لیکن پھر نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کا استعفیٰ لے لیا اور ایسے جنرل کو آرمی چیف بنا دیا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس کا کوئی زمینی حلقہ نہیں۔ لیکن یہ بعد ازاں جنرل پرویز مشرف سے بھی لڑ پڑے۔ یہ لڑائی ملک کو کارگل تک لے گئی۔ نواز شریف فارغ ہو گئے اور جنرل مشرف کا دور شروع ہوا، اور یہ دور بھی مقدموں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کو اقتدار سے باہر رکھنے، پاکستان مسلم لیگ کاف کی پیدائش اور مصنوعی حکومتوں کی پرورش میں ضائع ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں نے یہ دور بھی لڑ کر گزار دیا۔ مقدمے بنتے اور پارلیمنٹ میں اوئی ہوتی رہی۔ یہ عہد بھی آخر میں NRO اور بینظیر بھٹو کی شہادت پر ختم ہوا۔ اس دور میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الجھتی رہی۔ میمو گیٹ اسکینڈل تک آ گیا اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی۔ ہم نے وہ 5 سال بھی ضائع کر دیے۔ اس کے بعد نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے تو باقی کی کہانی بھی اب آپ سب کے سامنے ہے۔ لندن پلان کیا تھا؟ مولانا طاہر القادری کو کون پاکستان لے کر آیا؟ دھرنے کی اجازت کس نے دی؟ اور ان 5 برسوں میں کیا کیا ہوتا رہا؟ یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، عمران خان وزیر اعظم بن گئے اور اس وقت بھی ملک میں خوفناک سیاسی لڑائی چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ بھی آمنے سامنے آئے۔ یہ 4 سال بھی سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ لڑتے رہے اور آخر میں عمران خان کو کرسی سے اتار دیا گیا اور ایک مرتبہ پھر PMLN کی حکومت آئی۔ اب بھی دوستوں ملک میں مظاہرے اور ہر طرف نعرہ بازی ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم پاکستانیوں نے پچھلے 10 برسوں میں دھرنوں، ہڑتالوں، لاک ڈاؤن اور سول نافرمانی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اب یہ ہے ہم اور یہ ہے ہمارا ملک۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں 60 سال سے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان جنگ چل رہی ہو اور اس ملک کو ترقی بھی مل گئی ہو؟ اور دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس میں 60 سال سے ترقی کا پہیہ رکا ہوا ہو اور یہ معاشی لحاظ سے مستحکم بھی رہ گیا ہو؟ آخر یہ لڑائی کہاں تک اور کب تک جاری رہے گی؟ ہم کام کب تک شروع کریں گے؟ ہم نے 60 کی دہائی میں صرف 10 سال ملک میں امن قائم کیا، ملک کو بزنس فرینڈلی ماحول دیا اور یونین بازی اور ہڑتالوں پر پابندی لگائی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ملیشیا گندی بیری چٹانوں اور کیچڑ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سنگاپور نے اپنی پورٹ تک پاکستان سے بنوائی۔ کوریا اور تائیوان کا نام تک نہیں ہوتا تھا اور ترکی میں 2000 تک باسفورس، کراچی کے سمندر کی طرح استنبول بھی گٹر ہوتا تھا۔ طیب اردگان اور مہاتیر محمد آئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے اور ملیشیا اور ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ دونوں ملک آج دوبارہ کساد بازاری کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ دونوں ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو چکے ہیں۔ تائیوان، کوریا اور سنگاپور نے بھی انہی اتفاق سے ترقی کی، جبکہ ہم 60 برسوں سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم کب تک سروائیو کر سکیں گے؟ آپ آج پاکستان کا کوئی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں تعاون کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ عدالت سے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے ایوان صدر تک ملک کا ہر ادارہ زوال پذیر ہے، کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ملک میں استحکام پیدا نہیں ہونے دیتے، ہم سب بس دن گزار رہے ہیں۔ لہٰذا میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ پلیز آنکھیں کھولیں اور عقل سے کام لیں۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی 2 مخالف انجنوں اور 2 ناراض ڈرائیوروں سے نہیں چل سکتی۔ آپ ابھی ایک ڈرائیور کا تعین کر لیجئے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ
مشرقی پاکستان بڑا صوبہ تھا۔ جب 1971 میں مشرقی پاکستان سے آواز آئی تو ملک ٹوٹ گیا تھا۔ آج بلوچستان بڑا صوبہ ہے اور آج اس کے ہر گھر میں مشرقی پاکستان جیسے خوفناک نعرے لگتے ہیں۔ یا ہم 2022 میں ایک اور 1971 کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم تاریخ کے پیپر پہ ایک اور پیون لگانا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد یہ ہے؟ اگر ہاں تو پھر ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ویل ڈن، ہم کامیابی کے بہت قریب ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔